مولانا صاحب قضا نمازوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے مولانا صاحب، اور فدیہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ حالت سفر میں اگر کسی سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے ادا کی جا سکتی ہیں؟ مولانا صاحب کیا سنت مؤکدہ چھوڑ کر اس کی جگہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ مولانا صاحب قضا نمازوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال کیا آپ نے۔ نمازوں کا جو فدیہ ہے، زندگی کے اندر تو نمازوں کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا، وہ حکم صرف روزے کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر کوئی بندہ معذور ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، یا کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ ابھی رکھ سکتا ہے اور نہ زندگی میں اسے روزہ رکھنے کی امید ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ نماز کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نماز میں یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو فدیہ نہیں دیا جا سکتا، البتہ جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے تو پھر مرنے کے بعد ان نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو ورثاء کے اوپر لازم ہے کہ اس کی وصیت کو نافذ کریں، پورا کریں، اور اگر اس مرنے والے آدمی نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر ورثاء کے ذمے لازم نہیں، البتہ تبرعاً وہ ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب اور فدیہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ فدیہ کی مقدار جو ہے وہ 2.25 کلو گندم ہے۔ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کی جائے، اور یہ جو حساب لگایا جائے گا وہ 6 نمازوں کا ہوگا۔ 6 نمازوں سے مراد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 3 رکعت جو وتر ہے وہ واجب ہے، تو واجب کی قضا بھی ضروری ہے، یعنی کہ ایک نماز کا جو فدیہ ہوگا وہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ صاحب آپ نے فرمایا کہ 2.25 کلو گندم، تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے سکتے ہیں کہ نہیں، صرف آپ نے گندم دینی ہے یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے؟ گندم سے بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش ہے، جو ہے، یہ بھی چیزیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ کشمش اگر کوئی دینا چاہے یا گندم دینا چاہے یا جو کے ذریعے سے دینا چاہے یا ان کی قیمت ہے وہ دینا چاہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ حالت سفر میں اگر کسی سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی، یہ سوال کہ حالت سفر میں اگر کسی کی نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا پھر کیسے کرنی چاہیے، یہ بات تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ سفر کی وجہ سے انسان کو نماز تو اولاً چھوڑنی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جس طرح وہ حضر کی حالت میں، اقامت کی حالت میں مکلف ہے تو سفر کی حالت میں بھی وہ مکلف ہے نماز کی ادائیگی کا۔ تو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر عذر کے نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ البتہ اگر عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ بھی گئی تو پھر چونکہ اس کے ذمے قصر لازم تھا کہ وہ رباعی 4 رکعت والی نماز کی جگہ 2 رکعت پڑھے، تو جب وہ اقامت کی حالت میں فوت شدہ، جو حالت سفر میں اس کی نمازیں فوت ہوئی ہیں، اقامت میں جب اپنے گھر واپس آ جائے گا ان کی قضا کرنا چاہے تو 2 رکعت کی قضا کی جائے گی، 4 رکعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اقامت کی حالت میں اپنے گھر میں تھا اور اسے نمازیں فوت ہوئی ہیں اور سفر میں جا کر پھر وہ ان کی قضا کرنا چاہتا ہے تو ان کی قضا 4 رکعت پوری کی جائے گی، 2 رکعت نہیں۔ مولانا صاحب اگر کسی کی، اس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنی، صبح کی نمازیں 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں تو آپ نے 2 پڑھنی ہے، عصر کی بھی 4 ہیں تو آپ نے 2 ہی ادا کرنی ہے۔ اگر مغرب کا ٹائم آ گیا تو آیا 3 پڑھے گا، 3 رکعت پڑھے گا یا 2 پڑھے گا؟ یہ جو قصر ہوتا ہے ان نمازوں میں ہوتا ہے جو رباعی نماز ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے، اور وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے۔ جو پہلے سے ہی 2 رکعت ہے جس میں فجر کی نماز ہے تو اس میں قصر نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو 3 رکعت والی نماز ہے یعنی مغرب کی نماز، تو وہ بھی پوری پڑھنی ضروری، اس میں بھی قصر نہیں ہے، اور وتر بھی واجب ہے، ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے، رخصت نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ
جو ربائی ہیں ان کو آپ دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ لاحق ہو گیا، اسی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ کیسے ادا کرے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں، یہ جو مسافر کے لیے رخصت دی گئی ہے اور وہ یہ کہ رباعی کی جگہ وہ ثنائی یعنی کہ 2 رکعت پڑھے قصر کرے گا، تو یہ مسافر کے لیے رخصت ہے، ترخص ہے. لیکن اگر وہ مسافر امام کے پیچھے پڑے پھر تو وہی حکم ہے جو ابھی آپ کو بتا دیا گیا کہ مسافر امام ہے، مقتدی بھی مسافر ہیں، تو 2 رکعت ہوں گی، رباعی کی جگہ 2 رکعت قصر کیا جائے گا. اور اگر مقیم امام ہے تو پھر امام کی اقتداء چونکہ واجب ہے، تو اس کی اقتداء میں، مقیم امام کی اقتداء میں اگر مسافر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو پوری 4 رکعتیں پڑھنا ضروری ہوں گی، پھر یہ قصر نہیں کرے گا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا. مولانا صاحب، کیا سنت مؤکدہ چھوڑ کر اس کی جگہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سنت مؤکدہ چھوڑ کر اس کی جگہ پر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں. سنن مؤکدہ سے مراد وہ سنن ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت و مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے. تو سنن مؤکدہ کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر قضا نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ نوافل کی جگہ پر بہتر یہ ہے کہ نفل کی جگہ پر انسان فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے. سنت مؤکدہ چونکہ خود بذات خود اہمیت کی حامل ہیں تو انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ سنت مؤکدہ کی ادائیگی ہو اور اس کے بعد پھر قضا نمازیں پڑھیں.